بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ مظہر۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وفاق کی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس امیر الدین صاحب کا ایک پیغام سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ وفاقی آئینی عدالت پاکستان میں آئینی بالادستی کی محافظ اور آنے والی نسلوں کے لیے عدل و انصاف کی ایک مضبوط علامت بن کر قائم رہے۔ بنیادی حقوق کا تحفظ اس عدالت کی اولین ترجیح ہوگی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس عدالت کا قیام ہماری آئینی جدوجہد میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ قانون کی حکمرانی سے ہماری اجتماعی وابستگی کی تجدید ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 معزز ججز صاحبان جو ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی، سپریم کورٹ میں کوشش کی، لیکن دائری برانچ نے وہ پٹیشن دائرہ اختیار میں نہیں ہے، سپریم کورٹ کے آئینی معاملہ ہے 27ویں ترمیم کا، تو یہ کہہ کر واپس کر دی ہے۔ کیا ججز جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس میں یہ جو رد عمل ہے 27ویں آئینی ترمیم کا، مزید اس میں کچھ استعفے آئیں گے؟ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور جب ایک وفاقی آئینی عدالت بن چکی ہے تو پھر آئینی معاملات کو قانون بن چکا ہے تو ادھر ہی جانا چاہیے۔ بیرسٹر کیل ملک صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ججز صرف دکھاوے کے لیے انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی کیونکہ یہ رائٹ فورم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جناب آج بھارت کے لیے ایک اور امبیرسنگ ڈے ہے، ان کی فضائیہ کے لیے بالخصوص، لیکن ان کی دفاعی انڈسٹری کو لے کے ان کے اپنے جرنیل جو ہیں وہ بھی خدشات کا اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہرحال جو ایک طیارہ ہے تیجس، جس کو دبئی ایئر شو میں لے کے گئے تھے وہ ایگزیبیشن کے لیے، وہ گر کر تباہ ہو گیا، پائلٹ جو ہے وہ بھی اس میں ہلاک ہو گیا، لیکن جو سیفٹی کے بہت سارے کنسرنز بھارت کی فضائیہ کو لے کے اکثر اٹھائے جاتے رہے اور اس پہ بہت بار رپورٹ ہوا ہے اور فلائنگ کافنز ان کو کہا جاتا رہا ہے، وہ ایک بار پھر اجاگر ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں حادثات کی تو صرف اگر گزشتہ 5 سال کے دوران جو حادثات ہوئے ہیں وہ 53 ہیں، جس میں تجارتی جہاز بھی ہیں، ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، نجی طیارے بھی شامل ہیں، اور کوئی 530 سے زائد جو ہے وہ جہاز کھو چکا ہے بھارت گزشتہ 30 برسوں میں، 3 دہائیوں میں۔ تو ایک بہت بڑا معاشی نقصان دھچکا، کیونکہ رافیل جب پاکستان کی ایئر فورس نے گرائے اس کے بعد انڈونیشیا نے ان کے ساتھ جو ایک ڈیل تھی کئی بلین ڈالرز کی، وہ انہوں نے کال آف کر لی تھی، تو اب ایک اور ان کو معاشی دھچکا ملا ہے، کچھ اس کی بھی بات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں IMF نے پاکستان میں احتساب اور شفافیت کے حوالے سے اور جو ہمارے طرز حکمرانی میں گیپس ہیں، جو بدعنوانی ہے، اس حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی، ایک اسسمنٹ رپورٹ ہے، تشخیصی جائزہ ہے۔ اس جائزے میں کچھ اصلاحات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، لیکن جیسے کرپشن کا لفظ آتا ہے سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نیب جو کرپشن کو انویسٹیگیٹ کرنے کی پرائمری ہے، ان کے ڈپٹی چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام کے آخری حصے میں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جی پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں خرم حمید روکھڑی صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، عبدالقیوم صدیقی صاحب سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور فیصل چودھری صاحب سینئر قانوندان ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو فیصل چودھری صاحب آپ بتائیں، یہ جو 4 ججز کی درخواست ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ 27ویں ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام ہوا ہے تو دائری برانچ میں کہتی ہے کہ آپ اس عدالت کے خلاف اسی عدالت میں جائیں؟ دیکھیے، یہ بات تو باقی جو پٹیشنز ہیں جو نیچے سے آرٹیکل 199 کی، جن کے خلاف ہم CPLA سول پٹیشن لیو ٹو اپیل ہوتی ہے، وہ 185 کے تحت ہم ڈال رہے ہیں، تو وہ تو FCC میں جا رہی ہیں۔ یہ تو کیونکہ ابھی پہلے انہوں نے رولز اڈاپٹ نہیں کیے تھے، تو ایک نوٹیفکیشن بھی کل آ گئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں 2025 کے، وہ ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو اس سے بعد جو تقریباً ہزاروں کیسز جو ہیں وہ گئے ہیں FCC کے پاس، اور جو نئے فائل ہو رہے ہیں کیسز وہ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو پرانی سپریم کورٹ ہے، ظاہر ہے وہ آئین کی انٹرپریٹیشن تو نہیں کر سکتی، یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، تو FCC میں ہی یہ ڈالنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اگر سپریم کورٹ کے اختیارات کے خلاف 191 میں اس وقت کی سپریم کورٹ نے سنی تھی، جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر اور دوسرے، تو یہ بھی وہ سن تو سکتے ہیں۔ پرنسپلی آپ 27ویں ترمیم کو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں، ہم اس میں بڑے فرم ہیں کہ یہ آئین کے اوپر ایک حملہ ہے۔ ٹھیک، میں اس پہ واپس آتی ہوں۔ میں یہ بالخصوص جو ججز والا ایشو ہے صدیقی صاحب، جو خبریں آئیں، آپ کی بھی خبر تھی کہ سپریم کورٹ کے ججز میں بھی ایک تاثر کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ ہمیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، بہترین رد عمل یہ ہے، تو کیا اور آئیں گے استعفے یا وہ وہیں پہ ختم ہو گئی تھی بات؟
نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بات نہیں کہ ختم ہوگی. اگر استعفے آنے ہوتے تو آ جاتے. اب تو بہت کافی دن گزر چکے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ اور کوئی استعفیٰ کہیں اور سے آئے گا. ایون ہائی کورٹ سے بھی سنا جا رہا تھا کچھ آئیں گے، لیکن ابھی تو فی الحال کوئی ایسی خبر شنید تو مجھے نہیں ہے. ہاں، البتہ باہر آگے کیا ہوتا ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ سے کوئی فی الحال استعفیٰ جو ہے وہ نہیں آئے گا، کیونکہ بڑا سیدھا آپشن تھا. اس اجلاس میں فل کورٹ جو میٹنگ تھی اس میں جسٹس عائشہ اور جسٹس منیب نہیں تھے، باقی تقریباً تمام جج صاحبان تھے. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کوئی ہو جاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. تو میرا اندازہ تو یہی ہے، باقی دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف والے جانتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن جو مزید استعفوں کی بات نہیں ہے، ہائی کورٹ سے بھی نہیں آئیں گے؟ ہائی کورٹ سے بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ جو پہلے بات چل رہی تھی کچھ ہائی کورٹ کے 4 جج صاحبان کے حوالے سے تھا کہ وہ آئے گا، لیکن وہ شمس مرزا صاحب بہت اچھے، بہت لائق، جن کو کہہ سکتے ہیں ججز میں سے تھے. اٹس اے لاس. تو انہوں نے ریزائن جو ہے وہ کیا. ٹھیک ہے، اور باقی نہیں آئے. میرا نہیں خیال ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ جن کی وجہ پہ پھر وہ انہوں نے اپنے فیصلے ریویو کیے ہیں. روکڑی صاحب، کیا پی ٹی آئی جو آپ کہہ رہے پی ٹی آئی جو ہے ان کو دنوں کا حال پتہ، میں روکڑی صاحب سے ذرا پوچھوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس معاملے پہ تحریک چلانے کا اعلان کری ہے؟ دیکھیں، ان کی تحریک تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد چل ہی رہی ہے نا، اور اس تحریک کے ڈفرینٹ شیپس ہیں. کبھی وہ تحریک لشکر ہے، کبھی بندوق ہے، کبھی وکلاء کی صورت میں ہے. تو اب آ کے جو نظر آ رہا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ جو جسٹس صاحبان نے جنہوں نے ریزائن کیا ہے ان کو گھوڑے کے اوپر بٹھا کے اب ان کے پیچھے ایک وہ کالی پٹیاں کا یا کالے جھنڈوں کے ساتھ کوئی ایک نیا کارنامہ کیا جائے. لیکن یہ تمام وہ کوششیں جو کہ مزید ان کے لیے مسائل کا باعث بن سکتی ہیں، پروگریسو چیز نہیں ہو سکتی ان کے لیے. جی، آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک چلے گی؟ نہیں، تحریک چلانے کی تو ہر کوشش کریں گے، لیکن کیا نکلیں گے وکیل؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے ججز کا ضابطہ اخلاق، اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے. اس کے اندر بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ ریٹائرڈ ججز بھی جو ہے نا اس کے پابند ہوں گے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ترمیم کر دیں. اگر آپ نے جو ہے اگر آپ نہیں اس طرح سے لاگو ہونا چاہیے. مطلب دیکھیں نا، آپ 30 لاکھ روپے یا 28 لاکھ روپے کی پینشن لے رہے ہیں، رات لے رہے ہیں، بجلی بل ساری سرکار جو ہے نا وہ آپ کی برداشت کر رہی ہے، تو یو شوڈ بی ان سم ڈسپلن. ٹھیک ہے، آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ ریٹائر ہوں، اچھی زندگی گزاریں. بلکہ اس میں جو ہے نا، دیکھیں، ہاں اگر آپ نے سیاست میں آنا ہے، حصہ لینا ہے اور آگے بار سارا کچھ کرنا ہے، لکھنے پڑھنے کا کام آپ کریں، کتابیں لکھیں، آرٹیکل لکھیں، جو لکھنا ہے لکھیں. بٹ اگر اس طرح سے عملی سیاست کے اوپر آنا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ پینشن مراد جو ہیں وہ یہ میں نہیں لوں گا. تو بڑی فیئر طریقے سے جو ہے نا وہ آنی چاہیے ساری چیزیں. پھر جو مرضی کریں، سیاسی جماعت بنائیں، سیاست کریں، جو چاہتے ہیں کریں. فیصل صاحب، اصولی موقف تو آپ کا یہ ہے کہ یہ آئین پہ حملہ ہے، لیکن اب اس پہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ تحریک مطلب پی ٹی آئی، کیونکہ جیسے سہیل آفریدی صاحب نے ابھی خطاب کیا تھا ہری پور میں، اس پہ کافی ری ایکشن آیا اور ان کے لب و لہجے کے حوالے سے بہت سارے خدشات پائے جاتے ہیں. جو قیوم صدیقی صاحب نے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی ایک تجویز دی ہے، جی، تو میرا ماننا ہے کہ جو ریٹائرڈ جج ہیں انہوں نے فائل لا دیو تاکہ سارے دی پینشن ہی بچ جائے. کوئی سیاست میں نہ کوئی حصہ لینا، آپ کس طرح سے سٹیزنز کا بنیادی حق جو ہے وہ 2 سال تک تو وہ سیاسی آفس نہیں ہولڈ کر سکتے، لیکن ووٹ دے تو سکتے ہیں. فیصل، آپ سیاست کر رہے ہیں، مجھے آپ کی سیاست پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سرکاری خرچے کے اوپر انقلاب جو ہے نا یہ تھوڑا سا معیوب لگتا ہے. سرکاری خرچہ سر جی انہوں نے ججی کی ہوئی ہے نا، بہت سال ججی کی ہے تو جج جو ہیں یہ تو ہر قانون کے اوپر کتاب لکھیں، آگے بڑھائیں چیزوں کو. پھر آپ چھوڑیں ان کی. فیصل صاحب، ایک روکڑی صاحب نے اس میں کچھ جیسے کام کرنا ہے. ایک روکڑی صاحب، لیکن اب تنزیلہ جو ہیں وہ پریشان ہو گئی کہ کدھر گل نکل گئی ہے، واپس آتے ہیں. نہیں، میں تو پھائے پہ ذرا پریشان ہو گئی ہوں نا سر. آپ کو پتا ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے ویسے آج کل اس کے بڑے، حالانکہ فیصل نے بڑا آفینسو قسم کا جملہ جو ہے نا یہ کیا ہے. میں تو اس کو بڑا مہذب انسان سمجھتا تھا کہ یہ اس طرح سے ایک
ایک دो تجویز چیزیں ہے ہیں نا۔ سر، نہیں میں ایک اور آپ کی چیز صحبت میں رہ کے خراب ہوا ہوں. نہیں، دو تو چیزیں اہم ہیں ہمارے دوسری پاس۔ بات یہ اچھا ہے یہ روکڑی صاحب کی ایک بات سنیں، فیصل صاحب نے دوسری بات کے لیے دو واپس آ جی رہے ہیں۔ جی 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 جوڈیشری کے لیے جی پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا الزام جوڈیشری کے اوپر ہے، یا جس کو سب سے بڑا جوڈیشری کے لیے گناہ سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں، زہر قاتل۔ وہ ہے پولیٹیسائز جوڈیشری۔ پالیٹکس کے اندر کرپشن کی بالکل، اقسام یہ میں میں سمجھتا ہوں نیپوٹزم، کہ پالیٹکس میں نیپوٹزم کرپشن کی اقسام میں پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس نیپوٹزم کو بھی آر نہیں سمجھا جاتا، اور پولیٹیسائز جوڈیشری کو تو تمغہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ بالکل ہیں، آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ ایک وقت گزارنے کے بعد 2 سال 3 سال گزارنے کے بعد آپ جائیں چاہے جا کے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑیں، لیکن یہ اگر یہ اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر کوئی کل کہے نا کہ مجھے شک تھا کہ یہ مقام پر ہوتے ہوئے بھی اسی پولیٹیکل پارٹی کے کارندے تھے اور اب وہاں سے ہٹنے، لوگ پولیٹیکل پارٹیز بھی چینج کرتے ہیں، پھر اس کے نہیں، وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم کر سکتے ہیں، چودھری صاحب چینج کر سکتے ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں۔ آپ دونوں جو ہے نا وہ فیصل صاحب کو ذرا ٹائم دیں۔ جی فیصل صاحب، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست کرنا ہر سٹیزن کا حق ہے، جج بھی سٹیزن ہوتے ہیں، آپ لا انفورسمنٹ والے بھی، فورسز کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لہذا ووٹ دینے کا تو یہ کیسا حق ہے جو بنیادی حق ہے کہ جج ہوتے ہوئے وہ معطل ہے اور جج ہونے کے بعد وہ آ جائے گا؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ اب ایشو یہ ہے کہ یہ اگر باروں میں جاتے ہیں جیسا بات تو ان کا استحقاق ہے، ان پہ انگلی اٹھانا ناجائز بات ہوگی۔ دیکھیے تحریک کی جہاں تک بات ہے، پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بندے نہیں نکال سکتی، اور ابھی بھی انہوں نے جو دیکھیں نا اپوزیشن لیڈر سینٹ میں ہو، نیشنل اسمبلی میں ہو، یہ دونوں دوسری پارٹیوں کے کون لوگ نکالے گا بندے؟ اور سابقہ اس لیڈرشپ وقت نکالے گی؟ نہیں کوئی دیکھیں اس کے لیے پولیٹیکل الائنس بنا کے آپ کو پالیٹکس کرنی پڑے گی نا جی۔ دیکھیں آپ لڑائی تو نہیں کر سکتے، یہ تو آپ فوج کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بھی رینٹے لڑائی اپوزیشن نہیں کر لیڈر پہ سکتے۔ چل رہے ہیں آپ لوگ۔ آپ کو ادھار کے بندے سے تو نہیں آپ تحریک چلائیں گے نا۔ اچھا قیوم صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قیوم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رینٹے اپوزیشن لیڈر، کیا رینٹے اپوزیشن لیڈر ہوگا؟ رینٹے اپوزیشن لیڈر نہیں وہ قیوم صاحب نے تو چپ کرنا ہی نہیں نا، وہ تھوڑے نزدیک بیٹھے ہوئے نا، میں دور بیٹھا ہوا ہوں، وہ چپ کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے ان بلڈ پرابلم ہے اپنا۔ اگر وہ اجازت دیں تو میں کچھ بات کر لوں۔ میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا۔ اچھا بات پوری کرنے دیں۔ نہیں وہ بعد میں بڑھا لینا نا، میری بات میں نہ بات بڑھائیں پلیز۔ اچھا تو بعد میں جو پڑھاتا ہوں وہ تم بولتے ہیں، بڑا سیکھا ہے، ساری چلاکیاں آپ سے ہی سیکھی ہم نے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ دیکھیں نا، آپ نے جس پولیٹیکل الائنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب شامل نہ ہو، لیٹس بی آنےسٹ نا جی، اس کا کوئی وزن نہیں، ٹھیک ہے۔ سیاسی وزن روکڑی نہیں۔ صاحب اب محمود خان صاحب ہیں جی، یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام بزرگ ہیں، بہت ایک ان کی عزت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے بغیر نہیں بن سکے گا الائنس۔ ذرا ایک منٹ رکیے گا روکڑی صاحب، مولانا صاحب سے بڑی دیر بات ہوتی رہی پی ٹی آئی کی۔ ابھی میں ایک جملہ تو مکمل کر لیتا ہے تنزیلہ، آپ نے مجھے کاٹ دیا۔ جملہ پورا کریں سر، میں آپ دور ہیں اس لیے میں جلدی میں نہیں، آپ جملہ پورا نہیں ایک جملہ گزارش یہ ہے کہ محمود خان صاحب کا میں کل ایک وہ اچکزئی صاحب کا پڑھ رہا تھا کہ جی آپ کے پی میں نکلیں اور بلوچستان سندھ میں ہم نکلیں گے۔ پنجاب کا نام نہ لینے والے افراد جو ہیں نا جی، ہم بینگ پنجابی، مجھے بڑا معترض ہوں میں اس بات پہ۔ اگر آپ پنجاب کو باہر نکالیں گے تو پنجاب آپ کو باہر نکال دے گا، یہ بات ہم بالکل ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ یہ طریقہ کار کہ آپ جس سے مرضی آپ سیاست کریں، لیکن اگر صوبائی تعصب آپ پیدا کریں گے تو محمود خان ہو یا جو مرضی ہو، ٹھیک ہے، وی ول ناٹ اسپیئر ہم۔ ٹھیک ہے، ایکسکلوڈ کر دیا انہوں نے پنجاب کو۔ میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آؤں تاکہ گفتگو کو ہم بڑھا سکیں۔ جی ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور بات ہم کر رہے ہیں کہ اب یہ جو عدلیہ کی بحالی کی تحریک پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن اتحاد کے ساتھ چلانا چاہتی ہے، فیصل صاحب کی بات یہ، فیصل صاحب تو کنسسٹنٹلی اور فواد صاحب بھی کنسسٹنٹلی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر یا ایک بڑے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے بغیر آپ تک دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آئیں گے مولانا صاحب ان کے ساتھ؟ دیکھیں، ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کوئی بھی تحریک چلانے کی، پہلی چیز تو یہ ہے۔ یہ بار بار جو کر چکے ہیں مشقیں، ان کے اندر یہ نقصان کر چکے ہیں، اور ان کا اب نیا بندہ لے کے نا سہیل آفریدی صاحب کو اب نہیں وہ بھی نہیں لا سکتا ہے۔ ورک ان کی پارٹی سے منسلک آدمی اب ان کے ساتھ باہر نہیں نکلے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں
ان کا ان کے ساتھ بیٹھنے سے ذاتی قد تو بڑا ہے کہ مولانا نے اپنے کریکٹر کے ساتھ باوجود انہوں نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا، مولانا نے اچھی باتیں کی، ذاتی قد تو بڑا ہے، لیکن مولانا کو ان کے ساتھ ملنے سے جو پولیٹیکل نقصان ہوا ہے وہ مولانا کو علم ہے، اس چیز کا علم مولانا کو ہے. وہ نہیں آئیں گے ساتھ. لانا چاہتے تھے، یہ اس وقت لانا چاہتے تھے جسٹ آفٹر الیکشن. پوری کچھ قوتیں تھیں جو مولانا کو لانا چاہتے تھے، اور چاہے جو آگے فرکشن بڑھے اور آگے نقصان ہو تو اس میں نقصان مولانا کا ہو، یہ لانا چاہتے تھے. اور یہ اسی، اور مولانا کو ایگزیکٹلی ان چیزوں کا پتہ ہے، اور ان کے کون کون سے لوگ اس پارٹی کے ملوث تھے اور کچھ اور شخصیات ملوث تھیں جو لانا چاہتے تھے مولانا کو، تاکہ نقصان ہو تو مولانا کو، اور پی ٹی آئی مولانا کے نقصان میں پھر ان کو آگے کر کے ان کے ساتھ مل کے اگلی گیم کھیلے. لیکن مولانا اس سے نکل گئے. مولانا کبھی بھی ان کے ساتھ اصولی طور پر شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ڈائریکشن آف جو ان کی تحریک ہے وہ مولانا کا جو پولیٹیکل ڈائریکشن ہے اس کے ساتھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا صدیقی صاحب، یہ تو پی ٹی آئی کی تحریک کی بات ہوگی. ظاہر ہے آپ نے سنا ہوگا بار بار کچھ بارز اور کچھ بار ممبرز، کچھ سابق صدور سپریم کورٹ بار کے بھی اور ہائی کورٹ کی جو بارز ہیں ان کے بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وکیلوں کو نکلنا ہوگا باہر، وکلا نکلیں گے وکلا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا مومنٹم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جیسے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس کے بعد کامران مرزا صاحب کی یہ رائے تھی کہ اگر اس پہ ہونی تھی کوئی تحریک یا ریئیکشن آنا تھا تو وہ 2-4 دنوں میں آ جانا چاہیے تھا. دیکھیں یہی بات ہے نا کہ یہ جو 2 جج صاحبان نے استعفے دیے ہیں اس میں بھی مختلف آراء ہیں کہ وہ استعفے جب ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں تو اس کے بعد شاید ان کے لیے پرابلمز ہوتی، تو لہٰذا 27ویں آئینی ترمیم ایک ایسی چیز تھی جس کا فائدہ اٹھا لیا گیا. لیکن دوسری طرف آ جاتے ہیں وکلا تحریک کے حوالے سے. دیکھیں تنزیلہ، تو بہت چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے، آئین سسپینڈڈ ہے اور اس میں ساری چیزیں، جیسے 3 نومبر 2007 کی بات کرتا ہوں میں. اس وقت ایک مارشل لا ڈکٹیٹر کے خلاف جو ہے وہ وکلا تحریک چلی اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں کہ ایک چیف جسٹس کو اس کے عہدے سے ہٹایا گیا. یہاں پہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ نے آئینی ترامیم کی ہیں جس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے لیجسلیٹ کرنا ہے. اب اس میں اور ایک ڈکٹیٹر کے اقدامات کے خلاف 2 مختلف چیزیں ہیں. اور پھر یہاں پہ کسی کو مجبور نہیں کیا گیا یا کہا گیا ہو یا کسی کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہو، یہاں پہ وہ والنٹیرلی وہ انہوں نے استعفے دے کے گئے ہیں. تو اب کس چیز کی بحالی کے لیے آپ آئیں گے؟ ہاں اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آئین میں ترمیم کرنی ہے تو جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنا ایجنڈا عوام کے سامنے رکھے، ووٹ لے کے آئے پارلیمنٹ میں آئے اور پارلیمنٹ میں آ کر کے جو طریقہ آیا ان کے تحت لا جسی طرح سے ڈیولپ کرتا ہے. باقی فیصل صاحب تنقید کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن کیا فیصل صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ جب تک یہ 27ویں ترمیم جو ہے ٹرن ڈاؤن نہیں ہوتی یا ختم نہیں ہوتی اور پرانے بحال نہیں ہوتی تو اس وقت تک یہ عدالتوں میں پیش ہوں گے یا نہیں؟ جی فیصل صاحب جواب دے دیجیے. میں تو بالکل پیش ہوں گا، میں تو پروفیشنل آدمی ہوں اور میرا تو کام ہی ہے، میں تو ہر عدالت میں پیش ہوتا ہوں. لیکن صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وکلا تحریک کا مومنٹم نہیں ہے. پی ٹی آئی کے کچھ وکلا تحریک کا مومنٹم ایک ہی صورت میں بن سکتا ہے، اس کی بڑی سیدھی سی بات ہے. ایک تو یہ جو وکلا تحریک 2007 کی تھی، قیوم ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ پیچھے کون تھا. پیچھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی جو کہ مشرف صاحب کے خلاف ہو چکی تھی اور انہوں نے یہ سارا کام کیا. اس میں ہمارے وکلا استعمال ہوئے اور بعض لیڈران جو ہیں وہ ککھ پتی سے لکھ پتی ہو گئے اور یہ ایک فیکٹ ہے. اسی لیے وکلا کو اگر نکالنا ہے تو پھر جج صاحبان یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گھر بھی لمبے پی رہی ہے اور ساری جو ہے وہ آپ آگے بھی نہ لگیں اور جو تاج سردارہ ہے وہ آپ کے سر پہ وکلا رکھیں. وکلا کو متحرک کرنے کے لیے جن کا کاز ہے ججز بھی تو آگے نکلے نا جی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جج صاحبان خود نہ نکلیں اور کہیں جی کہ صرف سٹیپ ڈاؤن کرنا تو کافی نہیں ہے، سٹیپ آؤٹ کرنا پڑے گا. ہاں اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو اس ڈر سے نکلیں کہ جی ہمارے ساتھ کوئی بار کھڑی ہوگی نہیں کھڑی ہوگی، تو پھر یہ ifs and buts کے ساتھ نہیں چلتی. ٹھیک ہو گیا، آپ کو اکیلا ہی چلنا پڑتا ہے، پھر لوگ ملتے ہیں تو کارواں بن جاتا ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ پہلے یہ ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں اور پھر آپ جو ہیں اس پہ نکلیں. یہ جو پی ٹی آئی کی بھی خواہش ہے کہ جی پتہ نہیں کتنے بندے آ جائیں گے تو اپنا پھر ہمارے جو وکلا ہیں
وہ کہتے ہیں کہ آگے ہم ٹول پہ اچھا مجھے ایک اور ٹاپک پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے عمران خان کو نکال لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے فیصل صاحب، آپ تینوں کا پوائنٹ آ گیا اس سارے ایشو کے اوپر، لیکن ایک چھوٹا سا اور ایشو بھی ہے میں چاہتی ہوں فیصل صاحب پہلے آپ کامنٹ کر دیجئے کہ مئی کی جنگ کے بعد ابھی ایک دبئی ایئر شو میں بھارت کا طیارہ گر گیا، مطلب ایک امن کی حالت میں جہاں پہ آپ نے ایگزیبٹ کرنی تھی اپنی کیپیبلٹیز، اپنی کیپیسٹی، کتنا امبیرسنگ ہے یہ؟ دیکھیے کافی امبیرسنگ ہے. دوسرا ظاہر ہے کوئی اگر اس میں ڈیتھ ہو گئی ہے کسی پائلٹ کی تو وہ بھی کسی کا باپ کسی کا بچہ ہوگا. یہ انڈینز جو ہیں یہ فلائنگ کافنز ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک مووی بھی بنی تھی عامر خان کی، مجھے رنگ دے بسنتی، وہ بھی اسی ایشو پہ تھی، اور اس پہ جو سابق ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی ایک کتاب بھی ہے. تو انڈیا میں یہ جو جہاز ہیں ان میں بہت زیادہ کرپشن کی جاتی ہے اور بی جے پی کرپشن کی سرخیل ہے. تو دیز آر دا فلائنگ کفنس فار دوز پائلٹس جو ایئر فورس کے لڑکے جو وہاں پہ ڈیتھ ہو رہی ہے ان کی. تو یہ تو سارا کرپشن کی وجہ ہے نا. جس طرح ہمارے آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کرپشن کی وجہ سے کتنا بڑا جو ہے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا. اس کو بھی میں نے اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا. لیکن صدیقی صاحب تقریباً 53 ہوائی حادثات رپورٹ ہوئے پچھلے 5 سالوں میں، اور اگر ہم 30 سالوں کی بات کریں تو 534 طیارے جو ہیں وہ حادثات میں کھو چکا ہے بھارت. لیکن ایک حادثہ اپنے نارمل آپریشنز میں جنگ کی حالت میں ہونا ایک الگ بات ہے. جہاں پہ آپ ایگزیبٹ کرنے گئے ہیں، ایگزیبیشن ہے، ایک ایئر شو ہے، وہاں پہ آپ نے اپنی وہ جو ملٹری مائٹ آپ کا ببل ویسے ہی ہو گیا بالکل ہی ختم، لیکن کچھ تھوڑا بہت ری گین کر سکتے تھے. دیکھیں نمائشوں میں تو شاید نہیں ری گین کر سکتے ہیں، اور ایکچوئل پریکٹیکل جو وارفیئر ہے جو کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ جو فضائیہ کی جنگ ہے، سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، فائٹ جو ہوئی ہے اس کے اندر پاکستان نے اپنی پروفیشنل کیپیبلٹی، اہمیت، اہلیت سب کچھ جو ہے نا اس کی سپرمیسی وہ اپنی کنگ آف سکائز ثابت کیا کہ یس وی آر کنگ آف سکائز. تو وہ کچھ بھی کرتے رہے ہیں، نمائشی کرتب دکھانے سے تو کوئی پروفیشنل کیپیبلٹی نہیں ہوتی. لیکن ایک افسوسناک، میں اس کو کہوں گا، میں دوسری طرف نہیں جاؤں گا، میں اپنا جو اپنے اے بی ایم تھے اورنگزیب صاحب کہ آئی اے ایف جو ہے انڈین ایئر فورس ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور آرمی ہے، ایئر فورس ہے، تو میں تو ان کا ہی لوں گا کیونکہ ایک ریسپیکٹ کا جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم بھی ان کے بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن پروفیشنلزم ہوتا ہے. ایک حادثہ ہے اب انفارچونیٹ ہے، بٹ ظاہر ہے اس کی ایک معاشی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی جو ہے صلاحیت اس کا بھی اظہار ہے. حادثہ تو کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ساری اس کا جو مودی صاحب کا پورا نیریٹو ہے نا، وہ موک کرتا رہا پاکستان کو، دنیا میں مذاق اڑاتا رہا، اور وہ اپنی سپریمیسی کو بتاتا رہا. سپریمیسی کہ ہماری افواج ایسی ہیں، ہماری اکانومی ایسی ہے، ہمارے پاس اکوپمنٹ بہت ٹاپ کا ہے. اب اس جنگ میں تو جو اس کے ساتھ ہو گیا وہ تو سامنے ہے. جیسے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ وہ تھپڑ لگا کہ وہ پوری دنیا مان رہی ہے. اب اس اتنے بڑے ایئر شو کے اندر اتنی بڑی سبکی ہونا کہ جہاں آپ کا اکوپمنٹ یہ ثابت کر دے کہ نہ آپ جنگوں میں کچھ کرنے کے قابل ہیں اور نہ آپ کا اکوپمنٹ ایسا ہے کہ جس کی تعریف کی جا سکے. یہ انڈیا کی جو انڈسٹری ہے ریلیٹڈ ٹو آرمز اور اس کے ساتھ اس کو اتنا بڑا دھچکا ہے اور یہ اتنا بڑا ایگزیبیشن تھا، تو انڈیا کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور اس پر ہمیں کوئی غم نہیں ہے. اگر میں اپنے لحاظ سے سوچوں، پائلٹ اگر وہ بچ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور بڑی کرے، اس کو ایجیکٹ کر جانا چاہیے تھا، اور اگر وہ ایجیکٹ بھی نہیں کر سکا تو یہ اور بڑی ناکامی ہے. کون سا جہاز تھا کہ جس کے ڈیزاسٹر یا کریش ہونے سے پہلے وہ ایجیکٹ بھی نہیں کر سکا؟ ڈبل انکوائری بنتی ہے. ہمیں کیوں غم ہوگا کہ ان کا جہاز؟ سیفٹی اور ٹیکنیکلٹیز کے بہت سارے کنسرنز ہیں انڈین جو فضائیہ ہے، صرف ایئر فورس کے جہاز نہیں بلکہ دیگر جو ان کے جو جہاز ہیں، طیارے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بہت بار اس پہ رپورٹ ہو چکا ہے. بہرحال جی، فیصل چودھری صاحب، عبدالقیوم صدیقی صاحب اور خرم حمید روکڑی صاحب کی اپنی گفتگو سنیں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ڈپٹی چیئرمین نیب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی، ہم نے آج ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر صاحب کو اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس رپورٹ کے حوالے سے تاثر آپ نے دیکھا، کل سے پرسوں سے میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ شاید پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے، بدعنوانی.
جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ بدعنوانی سے لوگ صرف ایک طبقے کی طرف دیکھتے ہیں. آپ کے دائرے اختیار میں ایسی کون سی چیزیں جن کی طرف IMF نشاندہی کر رہی ہے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ تنزیلہ آپ کا، آپ نے یہ اپارچونٹی پرووائڈ کی کہ آ کے اس ایشو کو ڈسکس کر سکیں. دوسرا ایک میں ضرور کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا کہ یہ بات کہ یہ رپورٹ پاکستان کی درخواست پہ ہوئی ہے، اس کو ویریفائی کرنا ضروری ہے. ابھی تک یہ تو اس لیے ابھی اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہا جاتا. اچھا، اب میں اس سے پہلے کہ ریلیونٹ جو بات آپ نے کی اس کو لے کے چلوں آگے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس رپورٹ کو پڑھا ہے. کیا ہم اس رپورٹ کو پڑھ کے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، یا ہم میڈیا یا سوشل میڈیا پہ جو کلپس چل رہے ہیں یا جو ایک اپنا بلٹ لائن چل رہی ہے اس کی بنیاد کسی کا انالیسز آ رہا ہے اس کی بنیاد پہ؟ تو میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے رپورٹ کو ضرور پڑھا جائے. میں رپورٹ کی کرٹیسزم میں نہیں جاؤں گا بیکاز دس از ناٹ مائی ڈومین ایٹ آل. اور یہ رپورٹ چونکہ اسپیسیفک میرا ڈومین ہے نیب کے حوالے سے، تو آپ اس میں رپورٹ میں اگر دیکھیں گی پیراگراف نمبر 369 میں سب سے پہلے تو یہ آپ کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے پوری قوم کو کہ نیب کی جو سروسز ہیں اس کو ایکنالج کیا گیا ہے. وہ جو ریکوری دکھائی گئی ہے 5.3 ٹریلین کی، یہ ریکوری ہماری دسمبر 2024 تک کی ہے. اچھا، ویئر آج جب ہم بیٹھے ہیں 21 نومبر 2025، یہ ریکوری ہماری 8.3 ٹریلین تک جا چکی ہے، وچ بیکمز آلموسٹ $32 بلین. سو اب یہ تو ہو گیا ایک پہلو. اب اسیسمنٹ کیا ہو رہی ہے کہ اس ریکوری کو بنیاد بنا کے اپنی ایک انٹرپریٹیشن ڈرا کی جا رہی ہے، پرسپشن ڈرا کی جا رہی ہے، اسکول آف تھاٹس بن رہے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن شاید بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور کوئی اس کو ادروائز دیتا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید رپورٹ زیادہ ہو رہی ہے. نہیں، کرپشن زیادہ ہے، اس لیے اتنی بڑی ریکوری ہے. اوکے، تو اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا یہ ساری ریکوری کرپشن کا آؤٹ کم ہے یا اس کے کوئی اور بھی ایلیمنٹس ہیں. کیونکہ اس کے لیے آپ کے نیب کو ڈومین کو سمجھنا پڑے گا. نیب کا ڈومین ہے کیا؟ نیب کا جب قانون آیا 1999 میں تو اس کا جو پریمبل تھا، جو ابتدائیہ تھا، اس میں نیب کی ایک ذمہ داری تھی کہ اسٹیٹ ایسٹس کو تلاش کر کے اس کو ریکور کرنا، ان ایڈیشن ٹو ادر ریسپانسبلٹیز. اسٹیٹ ایسٹس میں آپ کی پراپرٹیز بھی آتی ہیں، آپ کی لینڈ بھی آتی ہے، آپ کی لوٹڈ منی بھی آتی ہے، مس اپروپریشن بھی آتی ہے، اور مس آف اتھارٹی بھی آتی ہے. اب ہم ایک دم سے دیکھتے ہیں اتنی بڑی رقم، اتنی کرپشن، اس کا ذرا بریک اپ کبھی کسی نے نہیں کیا. اب چونکہ جب سے ہمارے نئے چیئرمین صاحب آئے ہیں جنرل نذیر احمد بٹ، ہم نے یہ طے کیا تھا میڈیا پہ نہیں آئیں گے، ہم اپنے ایکشن سے بولیں گے. کیونکہ ہم نے نیب میں بہت ریفارمز کیے، اس پہ کبھی آپ سے جی آپ نے قانونی لحاظ سے کی، بالکل قانون لحاظ سے بھی اور مورالٹی کے لحاظ سے بہت ساری کی ہم نے. تو آپ سے بعد میں ہم نے کہا کہ ہم نے کام کرنا ہے پہلے، اور جب وقت آئے گا تو کام ہمارا انشاءاللہ تعالی خود بخود بولے گا. تو ہم نے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے. اب یہ رپورٹ اگر اس اماؤنٹ کے اوپر جائیں تو اس کو پہلے انالیسس طرح کر لیجئے. ہر چیز کرپشن نہیں ہوتی. جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، اس کو آپ اس فیز کو 3 فردر فیزز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ ان ایکشن آن دی پارٹ آف گورنمنٹ فنکشنری، کہ میں نے ایک کام کرنا تھا، میں کام وہ نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے اسٹیٹ کو لاس ہو رہا ہے. کوئی فنڈ پھنس گیا ہے، پروجیکٹ رہ گیا ہے. ایک نیگلیجنس ہے کہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں بس وہ ہیومن ریسورس کی کمی ہے یا بجٹ کی کمی ہے، اس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پا رہا. اچھا، ایک جو اس میں جو آپ جیسے ادارے ہیں ان کے اوپر جو ایک تاثر بنا، وہ انہوں نے کہا کہ یہ کرنا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے، تو اس سے کئی مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے. انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو سیاسی اثر و رسوخ اس کو کم کرنا چاہیے. نیب کا ادارہ بھی اس میں ہے، کیا ہے اثر و رسوخ سیاسی اتنا؟ اس رپورٹ پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. اٹ از فار دی گورنمنٹ ٹو سی دس رپورٹ. میرا اسپیسیفک ڈومین ہے ود ریفرنس ٹو نیب. نیب میں ہے سیاسی اثر و رسوخ؟ نہیں، یہ دیکھیں، اس ملک میں رہ کے یہ تاثر بنانا بڑا آسان کام ہے کئی چیزوں کا. جو سسٹم سے باہر بیٹھے ہیں ان کا اپنا انالیسز ہوتا ہے، جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس ریئل انالیسز ہوتا ہے. اور یہ جو تاثر ہے یہ آج کا تو نہیں ہے، میرے آنے یہ پہلے بھی تاثر تھا، ہمیشہ رہا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن میں نے یہی عرض کیا نا کہ ہم اس تاثر کو ڈسپیل کرنے کے لیے ریئل اسٹڈی پہ نہیں جاتے، پرسپشن ڈرا کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو ڈیبیٹ میں لانا کوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ نیب کے اوپر یا نیب جیسے اداروں پہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو آپ لوگوں کی آپ کے کام کی رپورٹس ہیں وہ باقاعدگی سے ہر جگہ پہ جا رہی ہوں، لوگوں عام آدمی تک پہنچانے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی نا، کیونکہ ہم سارا دن ہی سیڈ اینڈ شی سیڈ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. تو نہیں، آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ نیب کی بات کرتی ہیں تو
पिछले 2 साल में मैंने कहा ना कि ये टॉपिक को अभी रखेंगे कि रिफॉर्म्स क्या हुई है बिल्कुल नैब ठीक, में, बिल्कुल ठीक है। और आपको मैं टाइम दूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि नैब अब वो नैब नहीं है जिसके बारे में आपने जुमला थोड़ी देर पहले कहा है। अब नैब वो नैब है जो लोगों के हकूक की मुहाफिज बन चुकी है, जो मेरिट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। लोगों को अब इज्जत एहतराम से लिखा जाता है, किसी की पगड़ी नहीं उछाली जाती, किसी को हरासमेंट नहीं की जाती, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है। लिहाजा हम चीजों को बहुत बेहतरीन अच्छा, की तरफ एक से लेके चीज जा और रहे हैं। बताइए कि ये जो पाकिस्तान में, हम पहले भी बात इस पे कर चुके हैं, करप्शन का खात्मा, उसमें दोनों तरफ का रोल, आपके अपने इदारे का, रियासती ढांचे का, और फिर सोसाइटी का, आप क्या देखते हैं? देखिए, हाँ, ये 3 कंपोनेंट आपने कर दिए हैं। करप्शन का खात्मा पाकिस्तान में इन रियलिटी इट्स ए चैलेंज। लोग तो कहते थे 90 दिन में कर देंगे हम खत्म ना, तो मतलब देखिए, कहने में और करने में मैंने कहा ना चीजें होती है। हम किस सोसाइटी में बैठे हैं, आपको सोसाइटी का भी एक तजिया करना पड़ेगा। ऐसे ही है। मैं आपसे एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। हमारे पास बेशुमार केसेस चीटिंग पब्लिक एट लार्ज की हैं। हम सारा दिन एडवाइजरी जारी करते हैं, हमारे आते रहते हैं कि व्हाट्सएप जाते हैं, हाँ, SMS स्कैम्स जाते आ हैं रहे हैं, पैसे दे कि रहे जी हैं। आप ये हाउसिंग सोसाइटी से एहतियात करें, यहाँ पे अपने पैसे ना लगाएं, आप पहले वेरीफाई कर लें कि ये हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव्ड है नहीं है। उसके बावजूद लोग लुट रहे हैं। अब ये मेरा फेल तो नहीं है ना, मेरा फेल है एजुकेट करना। मैं एजुकेट कर रहा हूं अपने तमाम जराए से। और जब भी हम लोगों में आप देखें, हमने ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको फिक्र दूं, हमने पिछले 2 सालों में 124 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट किया है 1,21,21,000 लोगों को। ये हमने चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के स्कैम रिकवर थे, किया आपने। 12 बिलियन रिकवर करके तकसीम भी कर दिया। अब हम इस स्पीच में कहते हैं यार, हम पिछले इतने अरसे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अवॉइड करें इस तरह की इन्वेस्टमेंट में। जब भी हम टेकअप करते हैं इतने लोग दोबारा आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में सोसाइटी के अंदर भी, लोगों की सोच में भी है। कोई हमें रीजन उसको- हाँ। आपको मालूम हुई कोई कि क्या? रीजन सर डेफिनेटली माशी चैलेंजेस कमी है। हैं। लोग समझते हैं कि हम रात में पैसा लगाएंगे, पैसा डबल हो जाएगा, शायद और जगह हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं सिक्योर नहीं है, प्रॉपर्टी में सिक्योर है। तो वो थोड़ा सा लेकिन रीजन है। एक रियासत का नेग्लिजेंस तो है ना, मैं नैब की बात नहीं कर रही, रियासत का नेग्लिजेंस तो है। नहीं, कि रियासत देखिए- लोग जो है वो बिजनेसेस एस्टैब्लिश करते हैं, हेल्पलाइनें अपनी बना लेते हैं, कॉल सेंटर्स चला रहे होते हैं, और उनको अंदाजा नहीं होता कि क्या। जी, ये एक मिक्स एंड मैच चीजें हैं। नेग्लिजेंस भी है, कनाइवेंस भी है। तो लेकिन ये कहना कि काम नहीं करे, मुझे बताया ना दुनिया के किस मुल्क में कनाइवेंस नहीं होती, हर जगह कोई ना कोई चीजें मिल जाती हैं। तो इसको इस तरह ना करें। रियासत की रियासत अपना काम कर रही है। रियासत काम क्या, कोई फिजिकल फॉर्म में रियासत मेरे और आपके थ्रू काम करती है ना। अब हमें अच्छे लोग भी हैं, हमें बुरे लोग भी हैं। एक बात आपको मैं और बताना चाहूंगा कि मैं हाल में शायद जी लास्ट कमेंट आपका। जी, आपको ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, पूरी दुनिया में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसने आज तक ये आपको मैंने रिकवरी दिखाई है, नैब की रिकवरी की हो, इतनी बड़ी रिकवरी। और ये हमने इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात की और हमने चैलेंज थ्रो किया, प्लीज टेल अस, अगर कोई ऐसी एजेंसी है तो हमें बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नैब जो है इस वक्त बहुत एक्टिवली और बड़ी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में हमें कामयाबी मिल रही है, चल रही है। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि मैं ये तो नहीं कहता कि हम सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम सिस्टम को बेहतर पाकिस्तान को प्रेजेंट करने में इंशाल्लाह ताला कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजे की। आज के लिए प्रोग्राम से इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।